اقرا انصاری اگلا سوال پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ہے، کیا ماں باپ یا شوہر فرض عبادت کرنے سے منع کریں اور ہم ان سے بحث کریں تو کیا ہماری فرض عبادت قبول ہوگی، اور کیا ہم گنہگار ہوں گے، کیا ہم اور پہلے؟ لاسٹ لائن میرے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں، ماں باپ یا شوہر فرض عبادت کرنے سے منع کیوں کریں گے؟ یہ تو بہت حیرانی کی بات ہے، کیونکہ عبادت کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ماں باپ منع کر رہے ہیں تو میرے سمجھ نہیں آ رہا کیوں منع کر رہے ہیں۔ شوہر عبادت کرنے سے کیوں منع کرے گا؟ عبادت کرنا تو دوسرے دھرم کے لوگ بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ بھئی عبادت کرنا اچھی چیز ہے۔ غیر مسلم بھی عبادت کرنے سے نہیں روکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری نماز کا وقت ہو جائے اور ہم غیر مسلم کے گھر پر ہوں یا غیر مسلم کی دکان پر ہوں تو مجھ سے بولے بھائی نماز پڑھنی ہے، تو بڑے کہتا رہے بھائی بالکل پڑھیے، ایسے خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے وہ ہماری، وضو کا پانی، یہ صاحب اس جگہ پر آپ نماز پڑھ لو۔ تو میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ شوہر اور ماں باپ عبادت کرنے سے منع کیوں کریں گے؟ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم، اس کے لیے ہماری جان حاضر ہونا چاہیے، اس کے لیے ہماری جان قربان ہو جانا چاہیے۔ تو ماں باپ اور شوہر منع کیوں کر رہے ہیں اللہ بہتر جانے۔ اچھا وہ منع کریں تو کیا کریں؟ ان سے بحث نہ کرو آپ، ان کو بس یہ بولو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم میرے لیے سب سے بڑا ہے، اور اس میں آپ کی مان لیجیے آپ نماز پڑھ رہی ہو، وہ آپ کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں وہ کیوں روکیں گے؟ بھائی نماز پڑھنا ایک آدمی کا اپنا وہ ہوتا ہے نا انٹرسٹ۔ مان لیجیے کوئی قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے تو قرآن پڑھنے سے بھلا کوئی کیوں روکے گا؟ پھر بھی مان لو کوئی روک رہا ہے تو آپ ان سے روکنے کی وجہ پوچھو، وہ بولیں کہ نہیں نماز یہاں نہیں پڑھو، زیادہ نماز وغیرہ نہیں پڑھو گی آپ، تو آپ ان سے یہی بولو کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے نماز، اب آپ یہ بتاؤ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو میں پورا کروں یا نہیں کروں؟ وہ بولیں کہ نہیں پورا کرو، تو آپ ان سے بول دو سوری، اللہ آپ لوگوں کو سمجھ دے، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو میں سوری نہیں چھوڑ سکتی، یہ ان سے بول دیجئے۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحث کس وجہ سے ہو رہی ہے یہ تو میں تبھی سمجھ سکتا ہوں جب کہ دونوں کی بات سمجھ میں آئے، ہے نا؟ کیونکہ بعض دفعہ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ گھر کے کام دھندوں کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں گی۔ اب وہ کام کے ٹائم پہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، تو اب اس میں گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، ساس ہوتی ہے، شوہر ہوتا ہے، بولتا ہے کہ ارے بھئی یہ کام کا ٹائم ہے تم قرآن پڑھ رہی ہو، اور یہ دیکھ نہیں رہے میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر چیز کی ایک ٹائمنگ بنائی جائے۔ ہاں نماز کا ٹائم ہے، نماز کے ٹائم پر نماز پڑھو۔ اب یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نفل نمازیں لمبی لمبی پڑھنا شروع کر دو تو اس میں ہسبینڈ منع کرے پھر تم اس سے بحث کرو۔ تو اب یہ سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہو جاتا ہے کہ آخر بحث کس بات پر ہوتی ہے۔ لیکن موٹا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ آپ کو فرض عبادات سے روک رہے ہیں تو آپ ان سے بولیے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم میرے سر آنکھوں پر، سوری یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، میں اس میں آپ کی بات کو فالو نہیں کر سکتی ہوں۔ ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ماں باپ اور شوہر کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سب سے بڑا ہوتا ہے، اسی لیے آپ کسی بھی آدمی کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو عبادات سے مت روکو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا غضب اور اللہ کی لعنت تمہارے اوپر کہیں نازل ہو جائے، ہے نا؟ اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو اگر کوئی فالو کر رہا ہے تو اس کو بالکل چھیڑو مت، آپ اس کو اس چیز سے روکو مت، کیونکہ آپ روک کس سے رہے ہو؟ اس چیز سے جس کو کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟